बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक ऑफिशियल पेज पर खुश आमदेद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग मेरा बड़ा ख़ास है और इसमें कुछ गर्मा गर्म ख़बरें हैं कि किस तरह से एक लंदन प्लान नया बना है। इस प्लान में क्या शामिल है? इमरान खान के खिलाफ किस तरह से केपीके और पंजाब की हुकूमतों को गिराने की साजिश हुई है और अब इस खेल के लिए मैदान कौन सा चुना गया है। किस तरह जनाब एमपीएस और एमएनएस को अब दोबारा तोड़ा जा रहा है, क्या कहकर तोड़ा जा रहा है, ये खबरें हैं। और उसके बाद आज जो फैसला आया है इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस हवाले से ये जो प्लान है लंदन, इसका आपस में क्या ताल्लुक है और अब आखिरी मरहला जो है, फाइनल राउंड, वो क्या है। नाज़रीन, मैं आपको मुसद्दका ज़राए से कुछ बाखबर जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से ये ख़बर देने जा रहा हूँ कि लंदन प्लान एक बना है कि जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए आमादगी का इजहार किया, लेकिन शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि पहले पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, परवेज़ इलाही की, और उसके बाद फिर मैं वतन वापस आता हूँ, इमरान खान को नहल किया जाए, उसको सज़ा दिलवाई जाए। अब इस प्लान पर अमल दरामद होना था, यानी दो बड़ी शर्तें रखी मियाँ साहब ने, इमरान खान की मुअत्तली, नाअहली और सज़ा। अब जनाब आ जाए पंजाब पे और केपीके पे। पंजाब में पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से हुकूमत परवेज़ इलाही की और इमरान खान की ख़त्म की जाए। अब इसके लिए प्लान क्या बनाया गया है कि कुछ एमपीएस हैं जनूबी पंजाब से, रहीम यार खां से, इनकी मुलाकातें हुई हैं और इनको ये बावर कराया जा रहा है कि जी इमरान खान की छुट्टी हो रही है, वो नाअहल होने जा रहा है, उसको सज़ा होने वाली है, तो आप अभी से अपने सियासी मुस्तकबिल का सोच लें। और फिर उनको ये कहा गया कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें कि जी हम तो अपनी जमात के साथ नहीं हैं, हमें इख्तलाफ है। और मज़ीद इन अरकान असम्बली को ये यकीन दहानी कराई गई कि दोबारा से एक ग्रुप जो है वो फ़ाल हो रहा है पंजाब की सियासत में, जिसमें तरीन हैं, अलीम हैं और साबिक गवर्नर सरवर चौधरी भी हैं, कि ये तीनों एक्टिव रोल प्ले करेंगे पंजाब की सियासत में और आपने इनके साथ आना है। अब जनाब अगली खबर ये है कि पंजाब में अपने मकासद को हासिल करने की खातिर जिस तरह अरकान असम्बली की दोबारा ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है और परवेज़ इलाही और इमरान खान के बीच इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी ऐसा तासुर दिया जाएगा कि परवेज़ इलाही इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इमरान खान खुश नहीं है परवेज़ इलाही से। और इस मकसद के लिए कुछ मीडिया हाउसेस को ख़ास तौर पर यह टास्क दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो खासा मुतहरक है कि फ़िज़ा ऐसी बना दी जाए कि पीटीआई का वर्कर वो बददिल हो जाए परवेज़ इलाही से, बहस शुरू हो जाए जी कि परवेज़ इलाही गड़बड़ कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, परवेज़ इलाही किसी और के बंदे हैं, परवेज़ इलाही से खुश नहीं है तहरीक इंसाफ वाले। इस पर काम शुरू हो चुका है। अब मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ केपीके के हवाले से। केपीके में जनाब ये कोशिश की गई कि वहाँ भी हुकूमत गिराई जाए और उस पर अमल दरामद शुरू किया गया। और आज आपने ख़बरें पढ़ी होंगी, सुन ली होंगी कि जी केपीके से जी एक एमपीए हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया बगावत का और वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की क़यादत से मुतमईन नहीं हूँ और मेरे साथ मज़ीद 20 एमपीएस राब्ते में हैं और अनकरीब हम अपने ग्रुप का ऐलान करने वाले। और ये आप सबको पता है कि केपीके में तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत लेके हुकूमत बनाए हुए है और अगर 2, 4, 5 एमपीएस अगर निकलते भी हैं तो फ़िलहाल हुकूमत को केपीके में कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आता। इसी तरह आज आपने एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी होगी कि तहरीक इंसाफ के वो एमएनए, क्योंकि सब ने इस्तीफ़े दिए थे, तो एक दो के बयान आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था। यानी अरकान असम्बली को तरगीब देकर, लालच देकर, ख़रीद कर
ایک تو یہ کہلوایا جائے گا جی کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایم پی ایس جو ہیں KPK کے ان کو اکسایا جا رہا ہے، ایک دو بندے سامنے لائے گئے ہیں کہ ان کے بیان دلوا کر کے جی ہم کوئی گروپ بنا رہے ہیں، بڑا فارورڈ گروپ بنا رہے ہیں، ہم عمران خان سے خوش نہیں ہیں۔ پنجاب میں بڑی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے MPs جو ہیں تحریک انصاف کے، ان کو نالاں کیا جائے، اور ایسی جوڑ توڑ کی کھیل جو ہے سازش کی جائے کہ ان کو الگ الگ بلا کر فون کر کے آمادہ کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں اور ان کو سزا ہونے والی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنی سیاست کا تعین کر لیں۔ تو یہ جناب لندن پلان جو تھا اس پر عمل درآمد کے لیے جو KPK اور پنجاب کی حکومتیں گرانے کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ جو لندن پلان بنا عمران خان کی معطلی کا، نااہلی کا، میاں صاحب کی واپسی کا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کس انداز کی کوشش کی گئی ہے KPK میں اور پنجاب میں۔ اب سوال ہے کہ عمران خان آخر ان تک بھی تو خبریں پہنچتی ہیں، اگر صحافیوں تک یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں تو عمران خان کے بھی ذرائع ہوں گے۔ اب وہ کیا حکمت عملی بناتے ہیں KPK اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کو بچانے کی؟ چودھری پرویز الہی کیا رول ادا کرتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اس بات کا بھی تعین ہو جائے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں آج کے فیصلے کے ساتھ جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف، جو ایکشن لیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں آخر دم تک کوشش ہوتی رہی کہ عمران خان کسی طرح سے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیں، جو کہ عمران خان نے مانگی نہیں ہے۔ اور جتنی امیدیں تھیں آج جی کچھ حلقوں کی، خاص طور پر نون لیگ میں آج بڑی مایوسی ہے اس فیصلے کو لے کر، وہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے تئیں کہ عمران خان ایک بار غیر مشروط معافی مانگ لیں گے تو وہ سمجھیں کہ انہوں نے فرد جرم اعتراف جرم کر لیا اور پھر عمران خان کو نااہلی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور گرفتاری کے لیے بھی ایک بڑا خاصا ماحول بنایا گیا تھا اسلام آباد میں، جس انداز میں پولیس اور ادارے جو تھے ڈپلائی کیے گئے تھے۔ یہ ساری خبریں ہیں جی بڑی گرم ہیں۔ اب آخر میں یہ بتانا ہے مجھے آپ کو اس نااہلی کو لے کر عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے لے کر، کہ الیکشن کمیشن نے فوراً جو ہی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر آئی کہ ابھی فی الحال عمران خان کو مزید وقت مل گیا ہے 2 ہفتے کا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ہم 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کریں گے۔ اب فوراً الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا جی کہ ایک خصوصی اجلاس ہوا ہے ہمارا، اور اس میں چاروں جو تھے صوبائی الیکشن کمشنر بھی شامل تھے، چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں۔ پریس ریلیز یہ جاری کی گئی ہے جی کہ کل 13 حلقے ہیں پاکستان کے جن میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ 9 حلقے وہ ہیں جہاں سے عمران خان خود براہ راست مد مقابل ہیں۔ یہ وہ حلقے ہیں 9 قومی اسمبلی کے جن میں جو استعفے تھے MNAs کے، PTI کے، وہ 9 استعفے منظور کر کے ان کی سیٹوں کو خالی قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ 4 باقی سیٹیں ہیں، جس طرح ملتان میں جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، انہوں نے جو سیٹ خالی کی تھی MNA کی جب وہ MPA بنے تھے، تو وہ نشستیں ہیں مخصوص۔ 13 حلقوں میں صوبائی الیکشن ہونا تھا، 4 حلقوں میں تو ہونے جا رہا تھا جی اتوار کو 11 کو، اور باقی 25 کو شیڈول تھا۔ اب بڑی مزیدار الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے کہ ان صوبائی اور قومی اسمبلی کے وہ حلقے جہاں پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں سیلاب کی وجہ سے ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اور عجیب سی انہوں نے کوئی کہانی کھینچی ہے جی، عجیب سا نقشہ کھینچا ہے کہ بالکل مخدوش ہے صورتحال، تباہی بربادی ہو چکی ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہے کہ وہ 9 خاص طور پر قومی اسمبلی کے حلقے جن میں سے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، کراچی کے، پنجاب کے جس طرح فیصل آباد ہے، اسی طرح سے چارسدہ ہے، KPK کے حلقے ہیں، وہاں ان 9 حلقوں میں سیلاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اب لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے، کہ کیا انتظار تھا کچھ حلقوں کو کہ آج شاید عمران خان نااہل ہو جائیں گے تو ہم جو ضمنی الیکشن شیڈول دیا گیا پہلے سے وہ کروا دیں گے عمران خان کے بغیر، ستے خیرائیں PDM اور نون لیگ وہ الیکشن جیت جائے گی۔ اب ٹائمنگ دیکھیں، غور کریں کہ جب یہ پتہ چلا کہ 2 ہفتے کو جناب ٹائم مل گیا عمران خان کو، تو اس دوران تو الیکشن ہو جائے گا، تو فوری طور پر ضمنی الیکشن کو ہی ملتوی کر دیا گیا۔ اب PTI نے رد عمل دیا جی کہ بھاگنی نہیں دیں گے ہم ان کو الیکشن میں، یہ بھاگ کیوں رہے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، شکست خوردہ ہیں،
تو ہم رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا بڑا مزیدار ٹویٹ ہے جی، ان کی اپنی سندھ حکومت راہ فرار اختیار کر رہی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے عملہ فارغ نہیں ہے، سیلاب زدگان کی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، تو بلاول کا ٹویٹ ہے جی کہ پی ٹی آئی کو آخری مرحلے میں اس الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی لکھا ہے اپنے آج کے اعلامیے میں کہ ہم نے مانگی تھی رینجرز اور ہم نے مانگا تھا عملہ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے، لیکن ہمیں پتہ لگا جی کہ سیلاب میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں ملے، یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ تو یہ بڑی مزیدار صورتحال ہے جی۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ جی لندن پلان کا جو آخری مرحلہ شروع ہوا ہے، فائنل راؤنڈ ہے کے پی کے کی پنجاب کی حکومتیں گرانے کا، بڑی مزیدار صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ دنگل، یہ فائنل راؤنڈ جو پی ڈی ایم کا ہے، وہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔